زمین کیسے بنی پارٹ 2 تحریر ڈاکٹر حفیظ الحسن۔ خیر، اس تحقیق کا مرکزی کردار سلیکون 30 ہے۔ اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ سلیکون 30 خلا میں خلائی گرد میں کافی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اسے کائنات میں کئی جگہ خلائی گرد میں ڈیٹیکٹ کیا گیا ہے، خاص طور پر ستاروں کے انجام پر۔ خاص طرح کے سپر نووا میں پھٹنے کے بعد جو خلائی گرد اٹھتی ہے اس میں یہ سلیکون کا سٹیبل آئسوٹوپ ہے، یعنی یہ ڈیکے نہیں ہوتا یا ٹوٹتا نہیں ہے۔ زمین پر عام سلیکون کے ہر 100 ایٹموں سے تقریباً 3 ایٹم سلیکون 30 کے ہوتے ہیں۔ چلیے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ تو نظام شمسی میں سورج کے بننے کے بعد پہل سیارچے بنے، پھر سیارے۔ کیونکہ سیارچے سیاروں سے چھوٹے ہوتے ہیں اس لیے ان کے بننے میں وقت کم لگے گا۔ اگر نظام شمسی کی ابتدائی اور اندرونی گرد خلائی گرد اگر بکھری ہوئی ہے تو اس کے مرکزے کی طرف میں سیارچے بنے ہوں گے، تو ان میں یقیناً سلیکون 30 کی مقدار زیادہ ہوگی، کیونکہ اندرونی گرد میں سلیکون 30 زیادہ تھا۔ جیسے جیسے سیارچوں کی تعداد بڑھتی گئی ہوگی، خلائی گرد میں سلیکون 30 کی مقدار کم ہوتی ہوگی۔ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے سیارچوں کا سائز بڑھتا گیا، یہ اپنے گرد خلائی گرد کھینچتے گئے، جس سے ان میں سلیکون 30 کی مقدار میں مزید اضافہ ہوتا گیا ہوگا۔ گویا کسی سیارچے کی عمر اگر زیادہ ہوگی تو اس کا سائز بھی بڑا ہوگا اور اس میں سلیکون 30 بھی زیادہ ہوگی۔ زمین پر ہر روز لاکھوں کی تعداد میں نظام شمسی سے سیارچے یا ان کے ٹکڑے گرتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے زمین کی فضا میں رگڑ کھا کر بھسم ہو جاتے ہیں، تاہم کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا سائز اتنا ہوتا ہے کہ ان کا کچھ حصہ رہ جاتا ہے جو زمین پر گرتا ہے۔ انہیں ڈھونڈ کر سائنسدان ان کا تجزیہ کرتے ہیں۔ زیادہ تر سیارچے مریخ اور مشتری کے درمیانی علاقے، جسے کیوپر بیلٹ کہتے ہیں، وہاں سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ ہم اگر ان میں سلیکون 30 کی مقدار دیکھیں تو یہ مقدار کافی زیادہ ہے، اور یہ سیارچے زمین بننے سے پہلے بنے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابتدا میں بننے سیارچوں میں سلیکون 30 زیادہ تھی۔ اب اگر ابتدا میں زمین سیارچوں کے ٹکرانے سے بنی ہوتی تو زمین ہر سلیکون 30 کی مقدار ان سیارچوں جتنی یا اس سے کچھ کم ہوتی، مگر زمین کی اندرونی چٹانوں میں سلیکون 30 کی مقدار ان سیارچوں میں موجود سلیکون 30 کی مقدار سے کئی گنا کم ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ابتدائی زمین سیارچوں کے ٹکرانے سے نہیں بنی ہوگی۔ تو پھر دوسرا نظریہ کہ زمین ابتدا میں خلائی گرد میں چھوٹے چھوٹے ذرات کو جمع کر کے بنی، صحیح معلوم ہوتا ہے۔ اب اگر ایسا ہے تو ان ذرات میں برف کے ذرات بھی ہوں گے، یعنی ان میں پانی کے ذرات بھی ہوں گے۔ زمین اگر اس طریقے سے بنی ہے تو یہ عمل 3 لاکھ سال میں مکمل ہوا ہے، اور زمین پر پانی اس کے ابتدا سے ہی موجود تھا۔ تاہم اس نظریے میں کچھ سکم ہیں جن پر مزید تحقیق جاری ہے۔ اگر زمین پر پانی اس کی ابتدا سے ہی تھا اور کائنات میں زمین جیسے سیارے اس عمل سے بنتے ہیں، تو یہ تحقیق اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ کائنات میں پانی سے بھرے سیارے عام پائے جاتے ہوں گے، اور چونکہ پانی زندگی کی بنیادی اجزاء میں سے ایک ہے، لہذا کائنات میں زندگی کی فراوانی بعید از قیاس نہیں ہے۔